الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین محترم، یہ عظیم الشان عرس کی محفل اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. کوئی لمبی چوڑی اور تفصیلی تقریر اور خطاب کرنے کے لیے مائک میرے سامنے نہیں لگایا گیا ہے. بہت سے علماء کرام خطبہ اعظام سے آپ نے اچھی تقریریں ضرور سماعت فرما لی ہوں گی. یہ مائک تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں کچھ میری زبانی بھی آپ تک پہنچ جائیں اس لیے لگایا گیا ہے. حالانکہ اور میں بذات خود بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ صرف ممبر پر بیٹھ کر چلا جاؤں یا اناؤنسر صاحب صرف میری زیارت پر آپ کی آخرت سنورنے کی بشارت سنائیں اور میں کچھ دین کی باتیں آپ کو نہ پہنچاؤں. اس بات کو تو میں پسند نہیں کرتا. ورنہ حاضرین محترم، یہ وہ بزرگ حضرات الگ ہوتے تھے جن کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میں ایسا مرد مومن ہوں. ہاں، میں کچھ باتیں آپ کو دین اور آخرت سنوارنے کی بتاؤں اور آپ اس پر عمل کریں تو یقیناً آپ کی آخرت سنورے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. حاضرین محترم، آخرت میں نہایت ہی سنجیدہ لب و لہجے میں کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. آخرت میں کامیابی کا دار و مدار وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب، پوری کتاب پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا ادھورا اسلام، آدھا ادھورا ایمان اللہ کے مقبول نہیں. یاد رکھو سنی مسلمانوں، اسلام کہتے ہی ہیں گردن رکھ دینے کو، سر تسلیم خم کر دینے کو. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر ہمیں معلوم چل گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو اب وہاں چوں اچرا کی کوئی گنجائش نہیں. اب آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی. بہت سے مسلمان آج ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو دین کی اتنی ہی باتوں کو مانتے ہیں یا اتنی ہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے یا جو ہمارے عقل و نفس کو بھاتی ہے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہماری عقل اور نفس کو نہیں بھاتی ہم اس کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس پر عمل نہیں کرتے. یاد رکھو مسلمانوں، اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور اس کے باوجود بھی تمام ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضروری مسئلے کا منکر ہو جائے تو وہ لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، وہ ہرگز مسلمان نہیں، وہ شخص کافر ہو گیا. اللہ فرماتا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم.
اے محبوب تم فرما دو کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لا کے کافر ہو گئے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ ان علماء کرام سے پوچھیں۔ شرح عقائد نسویہ، جو عقائد میں معتبر کتاب، تمام مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے، اس میں ایمان کی تعریف کیا لکھی؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عند ربہ والاقرار بہ، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر تشریف لائے، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور مومنین کی شان، مومنین کی علامتیں تو بہت سی بیان کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے مومن کی ایک پہچان بیان کی، انہوں نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ایک مومن کی شان، مومن کی پہچان اور مومن کی علامت بیان کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ تو حاضرین، یہ مومنین کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے، مومن کی علامت ہے۔ اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر اس بات کی تصدیق کرنے والا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر تشریف لائے، ان کی طرح نہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم کتاب اللہ کے بعض حکموں کو مانتے ہو، بعض حکموں کو نہیں مانتے؟ کیا کتاب اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض آیتوں سے کفر کر جاتے ہو؟ فرمایا کہ جو نہیں ہے اس کا بدلہ مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی نصیب ہوگی اور کل قیامت کے دن دردناک عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب ایسا ایمان اور ایسا اسلام اللہ کے مقبول نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جتنے بھی فرقے بنام اسلام، بنام مسلم، یہ جتنے بھی فرقے گمراہ ہوئے، یہ اسی لیے گمراہ ہوئے کیونکہ یہ بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض آیتوں سے کفر کر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا تفرقت الیہود علی 71 فرقة تفرقت النصارى مثل ذلك ستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ما هم قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ اسی طرح فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت پر ہیں اور میرے صحابہ کی سنت پر ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، یہ اہل السنہ والجماعہ حدیث پاک کے اسی ٹکڑے کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سنت والے۔ تو حاضرین محترم غور کرو، غیب داں نبی کو معلوم تھا کہ ان کی امت پر بعد میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، تو حضور علیہ السلام کے فرمانے کے عین مطابق، حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے معین بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانوں میں مسلمانوں کے درمیان فرقے پیدا ہونے لگے۔ قدیم زمانے میں فرقے پیدا ہوئے، قدریہ اسی زمانے میں وجود میں آئے، جبریہ اسی زمانے میں وجود میں آئے، خوارج کا اسی زمانے میں وجود ہوا، مرجیہ وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے۔ یہ سارے فرقے کیوں گمراہ ہوئے؟ بعض آیتوں پر ایمان اور بعض آیتوں سے کفر۔ اور آج ہمارے زمانے میں جو فرقہ پائے جاتے ہیں، جو گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں، وہ چاہے دیوبندیوں کا فرقہ ہو، وہابیوں کا فرقہ ہو، خوارج کا فرقہ ہو، شیعوں کا فرقہ ہو، یہ سارے بھی اسی لیے گمراہ ہوئے
کیونکہ بعض آیتوں پر ایمان اور بعض آیتوں سے کفر۔ آپ دیکھیں قدری کیا کرتا، جو تقدیر کا منکر تھا، ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر۔ اس آیت پر ایمان رکھے گا جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اس آیت پر ایمان رکھے گا اور دوسری آیت سے کفر کر جائے گا جس میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ میں آیتوں کی ترجمہ اور تشریح نہیں کر رہا ہوں ورنہ بات بہت پھیلتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جبری کرتے، ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت پر کفر۔ اس پر ایمان رکھتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور دوسری آیت کریمہ اس کے کفر سے کفر کر بیٹھتے جس میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ۔ تو سارے فرقے، خوارج ہوئے، معتزلہ ہوئے، مرجئہ ہوئے، اور آج ہمارے زمانے میں وہابیہ کیا کرتے، ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر۔ وہ کہیں گے علم غیب نبی کا ہی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک آیت پر ایمان رکھیں گے اور دوسری آیت سے کفر کر جائیں گے۔ اس آیت پر تو ایمان رکھیں گے جس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب تم فرما دو کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس پر ایمان رکھ کے کہیں گے دیکھو اللہ ہی نے تو قرآن میں فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس پر ایمان رکھیں گے اور دوسری آیت کریمہ سے کفر کر جائیں گے جس میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کا جانکار، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اپنے پسندیدہ رسولوں کو وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ ایک آیت پر ایمان اور دوسری آیت سے کفر۔ وہاں بھی کہے گا دیکھو قرآن پاک ہی میں تو ہے کہ اللہ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ کہے گا دیکھو قرآن پاک ہی میں تو ہے کہ اللہ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی کنجیاں صرف اسی کی ہیں۔ کہا یہاں پہ دیکھو حصر ہے کہ اللہ ہی کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ارے یاد رکھو سنیوں مفاتی کہتے ہیں غیب کی کنجیوں کو اور مقالید کہتے ہیں شہادت کی کنجیوں کو۔ مفاتیح کہتے ہیں ظاہر کی کنجیوں کو اور مقالید کہتے ہیں، مفاتیح کہتے ہیں باطن کی کنجیوں کو، مقالید کہتے ہیں ظاہر کی کنجیوں کو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ارے مفاتیح کا پہلا حرف تو دیکھو کہ کیا ہے، کہا کہ میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا ہا ہے، اور مقالید کا پہلا حرف کیا ہے، کہا میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا دال ہے۔ کہا ان سارے حروف کو ملا لو، میم ہا میم دال، ان سارے حروف کو ملاؤ گے تو بنے گا محمد، یعنی اشارہ اس جانب ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں اور ظاہر و باطن کی کنجیاں اور غیب کی کنجیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اور مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ سارے فرقے کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر ہے۔ اسی طرح شیعوں نے کیا، روافظ کیا کرتے شیعہ، یعنی وہ آیتیں جو اہل بیت پاک کی شان میں نازل ہوئیں ان پر تو ایمان رکھتے، وہ بھی گڑبڑ ایمان، اب وہ آیتیں جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ان سے کفر کر جاتے، ان کا انکار کر بیٹھتے۔ یعنی اس آیت پر تو ایمان رکھتے جو صحابہ کی اہل بیت پاک کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت پر ایمان۔ اب وہ ساری آیتیں جو صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ان سے کفر کر بیٹھتے۔ اللہ نے صحابہ کی شان میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے صحابہ کی شان میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اللہ نے صحابہ کی شان میں فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا، بھلائی کا اور حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔
اب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا سنی مسلمان کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ اسی آیت کریمہ کی اسی ٹکڑے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ بہرحال اور بہر صورت یہ قول اختیار کرو چاہے وہ قول اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا، بھلائی کا اور حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یاد رکھو سنی مسلمانوں کہ یہ سارے فرقے اسی لیے گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ ایک بات کو مانتے ہیں اور دوسری بات کو نہیں مانتے۔ اور اہل سنت و جماعت وہ مبارک جماعت ہے جو پورے قرآن پر، پورے قرآن کریم کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے والی جماعت ہے۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جو نہ توحید کی آڑ میں شان رسالت میں تنقیص کا ارتکاب کرتی ہے اور نہ محبت اہل بیت پاک کے نام پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جو توحید کا بھی علم بلند کرتی ہے اور عشق رسالت کا بھی علم بلند کرتی ہے، محبت صحابہ کا بھی علم بلند کرتی ہے اور محبت اہل بیت اعظام کا بھی علم بلند کرتی ہے اور محبت اولیاء و صالحین کا بھی علم بلند کرتی ہے۔ جب توحید و رسالت کی بات آئی تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب عشق رسالت کی بات آئی تو امام اہل سنت نے سنیوں کو یہ درس دیا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرد رسول اللہ کی۔ تو حاضرین محترم، اب اعلیٰ حضرت کا کام کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا کام صرف یہ تھا کہ یہ جو اہل سنت و جماعت کی کڑیاں ہیں، جو عقیدے ہیں اور عقیدوں میں یہ جو کڑیاں ہیں، سلسلے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہر سلسلے کو، ہر کڑی کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس نے یہ ایک سلسلہ، ایک کڑی عشق رسالت کی ہے اہل سنت و جماعت میں، ایک محبت صحابہ کرام کی ہے، ادب و احترام اہل بیت اعظام کی ایک کڑی ہے، ایک کڑی ادب و احترام و محبت و احترام اولیاء اعظام کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان ساری کڑیوں کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس نے عشق رسالت، ادب و احترام رسول اس سلسلے، اس کڑی کو منقطع کیا، وہ دیوبندی وہابی بن کر کے اس نے انہی 72 میں اپنا نام لکھوایا جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب جہنمی ہیں۔ جس نے محبت صحابہ اس سلسلے، اس کڑی کو منقطع کیا، وہ رافضی اور شیعہ بن کر کے، تفضیلی بن کر کے اس نے انہی 72 میں اپنا نام لکھوایا۔ جس نے محبت و ادب و احترام اہل بیت اعظام اس سلسلے اور اس کڑی کو منقطع کیا، اس نے وہ خارجی اور ناسبی بن کر کے اس نے انہی 72 میں اپنا نام لکھوایا۔ اور جس نے ان سارے سلسلوں کو، ان ساری کڑیوں کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیا، وہی اہل سنت و جماعت بن کر کے اس نے اسی 73ویں جماعت میں نام لکھوایا جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو میری سنت پر ہیں اور میرے صحابہ کی سنت پر ہیں۔ تو حاضرین محترم، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی فرقے ہیں، وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، یہ سارے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کوئی دیوبندی یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل سنت نہیں ہوں۔ تو ہم یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے سنی نہیں، ان جیسے ڈپلیکیٹ اور نقلی سنی نہیں، ہم وہی سنی ہیں جس کی تشریح اور تفصیل سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں فرمائی ہے۔ آپ ان کے سامنے کسی بھی بزرگ کا نام لیں تو سب کے ادب و احترام میں اپنے سر جھکا دیں گے۔
آپ سرکار غوث پاک کا ذکر کریں تو کہیں گے ہاں ہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے دین کو زندہ کیا، وہ ایک حنبلی اسکالر تھے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے سامنے نام لیں، ان کا بھی ادب و احترام کے ساتھ نام لیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری، ان کا ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کا نام لیں، ان کا بھی نام ادب و احترام سے لے لیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، سارے لوگوں کا نام لیں، لیکن ایک ہی ایسی شخصیت ہے، ایک ہی ایسی ذات گرامی ہے کہ جب آپ ان کا نام لیں گے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا۔ اب وہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فاصل ہو گئے، فاروق ہو گئے، وہ فارق ہیں۔ تو ہم اعلیٰ حضرت سے اپنا رشتہ جوڑ کر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ اصلی سنی ہیں جو سنیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ سے تابعین، تابعین سے طب تابعین، اور طب تابعین سے ہوتے ہوتے غوث و خواجہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے، جس میں درمیان میں ان وہابیوں نے، بد مذہبوں نے، گستاخوں نے جس پر پردہ ڈالنے کی، گرد ڈالنے کی کوشش کری، اعلیٰ حضرت نے اس گرد کو جھاڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی سنیت پر قائم رکھے اور اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔